دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آج کا سبق ہے تا ذال اور حرف وا کا مخرج، جن کو کہتے ہیں حروف لثویہ۔ حروف لثویہ بھی تین ہیں، تا ذال وا۔ اس کا دیکھیں مخرج کہاں سے ادا ہوں گے، تینوں حرف کہاں سے ادا ہوں گے۔ دیکھیں زبان کی نوک اوپر ثنایا اولیہ کے دو دانت، دو بڑے دانت جو چوڑے والے ہوتے ہیں جسے کاٹ کر کھایا جاتا ہے نا، دونوں دانت کے سرے سے لگے تو حرف تا ذال وا ادا ہوتا ہے۔ آپ لوگ خود نکالیے، زبان کی نوک یہی سرے پہ جہاں سے کاٹ کے کھاتے ہیں، یہاں سے جب آپ لگائیں یہی لگانا ہے، اور یہ نوک زبان کی نوک جب ثنایا اولیہ کے سامنے والے دو چوڑے بڑے دانت کے سرے سے لگے تو حرف تا ذال اور وا ادا ہوتا ہے۔ تا ذال باریک پڑھا جائے گا، باریک، اور حرف وا موٹا۔ تا ذال باریک اور حرف وا موٹا، یہ موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ حروف مستعلیہ ہے۔ دیکھیں اس کا مخرج کیا ہے، زبان کی نوک ثنایا اولیہ، آپ لوگ پڑھ چکے ہیں دانت والا نا۔ دیکھیں اب دانت والا سارا کام آئے گا، کہ اگر ثنایا اولیہ آپ لوگ کو معلوم نہ ہوتا تو آپ لوگ کیسے جانتے، اسی لیے دانت والا سبق پڑھایا گیا ہے۔ ثنایا اولیہ کا سرا جب نوک کی مطلب زبان کی نوک اور ثنایا اولیہ کے سرے سے لگے، یعنی دو چوڑے بڑے دانت کے سرے سے لگے گا، یہی جو دانت ہے سامنے والا، تو حرف تا ذال اور حرف وا ادا ہوگا۔ تا ذال باریک اور حرف وا موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ حروف مستعلیہ ہے۔ جب آپ لوگ حرف وا ادا کریں گے منہ بھر کے اور زبان کا مطلب پچھلا حصہ اونچا کر دیں گے تو حرف وا آسانی سے موٹا ہو جائے گا۔ جب بھی حروف مستعلیہ والے 7 حرف موٹے کرنے ہوں تو آپ لوگ زبان کا پچھلا حصہ اونچا کر دیجئے تو خود بخود موٹا ہو جائے گا، اور حرف تا ذال باریک، حرف وا موٹا، اور زبان کی نوک جب ثنایا اولیہ کے سرے سے لگے، جہاں سے کاٹ کے کھایا جاتا ہے اسی سے جب سرے سے لگے گا تو تینوں حرف ادا ہوں گے، تا ذال وا۔ یہ ہو گیا، ان تینوں حرفوں کو حروف لثویہ بھی کہتے ہیں۔ تو لثویہ زبان کی نوک جب ثنایا اولیہ کے سرے سے لگے تو حرف تا ذال وا ادا ہوگا۔ حرف تا ذال باریک، حرف وا موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ حروف مستعلیہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اگلا مخرج حرف واد کا، اس کو حروف حافیہ کہتے ہیں۔ حروف حافیہ زبان کی موٹی کروٹ، زبان کی موٹی کروٹ جو اس سائڈ رہتی ہے، زبان کی موٹی کروٹ جب اوپر کی طرف دائیں یا بائیں، زبان کی موٹی کروٹ اوپر کی طرف دائیں یا بائیں جب 5 داڑھوں سے لگے، 5 داڑھ یعنی آپ لوگ نے دانت پڑھا تھا نا، تو سب سے پہلے تو ثنایا اولیہ تھا، پھر رباعی تھا، پھر انیاب ہے نا، یہ ثنایا اولیہ کے ہو گئے، پھر رباعی، پھر انیاب، پھر اس کے بغل جو 5 داڑھ یعنی زواہد، پھر تماہن، زواہد تماہن نواجز، یہ 5 ہو گئے نا، 1 2 3 4 5، اور ادھر بھی 5، یہی زواہد تماہن اور نواجز۔ جب ان 5 داڑھوں سے اچھی طرح لگے، سارے دانت کو چھوڑ کر جو یہ مطلب رہے گا ثنایا اور رباعی اور انیاب، اے ثنایا اے رباعی اور اے انیاب، ان کو چھوڑ کر 5 داڑھوں سے لگنا ہے، 5 مطلب چوڑے موٹے داڑھ۔ دیکھیں ان داڑھوں سے زبان کی کروٹ، ان داڑھوں سے زبان کی موٹی کروٹ کسی کسی کے دائیں بھی لگتی ہے اور کسی کسی کے بائیں لگتی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ مطلب دائیں ہی لگے یا ضرور نہیں
बाएं लगे, किसी किसी को दाएं लग सकती है और किसी किसी को बाईं तरफ। जुबान की मोटी करवट जब ऊपर की तरफ, नीचे नहीं ऊपर की तरफ 5 दाढ़ों से अच्छी तरह लगे तो क्या अदा होगा? हरफे वाद। हरफे वाद मोटा पढ़ा जाएगा क्योंकि हुरूफ मुस्तालिया है, मुंह भर के। हरफ वाद की आवाज जमाव के साथ निकलती है, तो आप लोग जमाव के साथ निकालने की कोशिश करिएगा। इसमें बड़ी गलती होती है, सब लोग वाद को जा पढ़ते हैं या जाल बना देते हैं ना, तो ऐसा नहीं करना है। जब आप लोग जुबान की मोटी करवट इन 5 यानी जवाहिर तवाहिन नवाजिज दाढ़ों से लगाएंगी तभी हरफ वाद अदा हो।